ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان ٹرانسمیشن لے کر عروج ناز نظامی آپ لوگوں کے ساتھ موجود۔ آج ہے 3 رمضان المبارک۔ سورہ حجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ رحمتوں کا یہ اشرہ ہے، رحمتیں ہر طرف برس رہی ہیں اور ہم سب ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی، اور آج ہمارے مہمان اسپیکر طٰہٰ عامر نظامی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور رحمتوں کے اشرے کے حوالے سے بات اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا ہے، تو آج کچھ اسی ٹاپک پر گفتگو سنتے ہیں ان کی۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ رمضان کی جو ہے وہ ابھی آغاز ہے، تو آپ کو بےحد مبارکباد اس ماہ آپ کو مبارک کی۔ رمضان مبارک کی یہ مبارکباد دینا بھی آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اس پروگرام میں ہماری ایک سنت بھی ادا ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ تو اللہ کی رحمتوں کی بات اور یہ پورا اشرا اللہ رب العزت نے رحمتوں کے نام کر دیا ہے، بے شک۔ تو کیا سلسلہ ہے اللہ کی رحمتوں کا؟ تو انفینٹی میں جاتا ہے نا یہ سب معاملات۔ انفینٹی میں اللہ تعالیٰ نے جو جیسے بھی آپ نے کلام شریف کی آیت بیان فرمائی، جی یہ اشارتاً ایک اور آیت سے اگر ہم ملا کے اس طرح بڑھے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک ایسا انداز بیان فرمایا ہے کہ میرے بندو تم میرے پاس اس زمین و آسمان سے بھرے ہوئے گناہ لے کر آ جاؤ، جی، لیکن میری رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ میں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب صلاحیت رکھتا ہوں تو معاف کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا بے ہوں۔ شک بے شک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، صحیح، وان اللہ غفور رحیم۔ تو یہ ان اللہ غفور الرحیم ہی اللہ تعالیٰ نے وہی کیا کہتے ہیں بات الرحمن الرحیم والے لفظ پہ ختم فرمائی کہ میری جو کیا کہتے ہیں رحیم کی جو صفت ہے اس کی تجلی جب میں کسی بندے پہ اتنی ڈال دیتا ہوں تو اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ رحمتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور رحمتیں برس رہی ہیں چھما چھم ہر طرف، یہ اور یہ محسوس کرنے پر بھی تو انحصار کرتے ہیں، منحصر ہے۔ بالکل، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ایک آیت ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور وہ آیت ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا جو معاملہ ہے وہ لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی اتنی بڑی کرم نوازی ہے، اور وہ ایک اسی طرح اسی سورہ انعام کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَرَحْمَتْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَتِ وَاسِعَةٍ، یعنی کہ تمہارے رب کی جو رحمت ہے وہ اتنی بڑی وسیع ہے، وہ ان رحمت کا مالک ہے۔ کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ایک اور مقام پر اس طرح اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محیط ہے، محیط ہونے کا مطلب یہ کہ جب وہ محیط ہے تو وہ تمام قدرتوں کے ساتھ ہے، کور تو کر رہی ہے لیکن تمام تر قوتوں کے ساتھ کر رہی ہے، تمام تر قدرتوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ دیکھ، کور تو ایک چھتری بھی انسان کو بارش سے کرتی ہے، بے شک، لیکن پھر بھی جب بارش کے چھینٹے کہیں نہ کہیں تو اس کے پاؤں پہ پڑتے ہی ہیں نا، لیکن وہ ایسی رحمت کی چھتری اللہ تعالیٰ اس بندے پر تان دیتا ہے کہ پھر اس کے اوپر گناہوں کے چھینٹے بڑی مشکل سے آتے ہیں، آسانی سے نہیں آتے جب تک کہ بندہ خود نہیں چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ایک اشارہ میں یہ بھی دیا ہے کہ وَرَبُّكَ الْعَفْوَ ذُو الرَّحْمَةِ، یعنی تمہارے رب کی جو بخشش ہے وہ بڑی رحمت والی ہے۔ بے شک، وہ مطلب کہ وہ اتنی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی رحمت کرنے والا ہے کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک قول کیا کہتے ہیں سورہ غافر میں یہ رقم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتی وعلما، کہ اب اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ بے شک، یہ فرشتوں کا قول ہے جو سورہ کیا کہتے ہیں الغافر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی پاک جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، مسلم شریف کی بڑی مشہور روایت ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، یعنی کہ جو میری رحمت ہے وہ کیا کہتے ہیں میرے غضب پر غالب ہے۔ جی، نبی پاک سے جانے کا مسلم شریف کی روایت ہے، اور اسی مسلم شریف کی روایت میں ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر مقدم ہے، صحیح، یعنی جو میری رحمت ہے میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو میں اس لیے میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اس لیے میں رحمان بھی رحیم بھی ہوں۔ تو مختلف احادیث کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے،
صحیح. حتیٰ کہ اس حدیث کے بارے میں مختلف محدث، میں تھوڑی علم کیا کہتے ہیں کلام کے حوالے سے کر دوں، علم الرجال کے حوالے سے، کہ محدثین نے اس حدیث پہ تھوڑا سا کلام فرمایا ہے، لیکن اتفاق سب کا اور اجماعی طور پر اس حدیث کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ ایسا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا، اس پوری مخلوق کے لیے نازل فرمایا ہے. اس لیے آپ دیکھیں شیر ہوگا، صحیح ہے، اس کی جبلت کیا ہے؟ چیر پھاڑ دینا. صحیح. لیکن جب اس کی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اس پر اپنی شفقت رکھتا ہے، اپنی رحمت رکھتا ہے. اب یہی اس اللہ تعالیٰ کی اس ایک حصہ رحمت کا اثر ہمیں یہاں نظر آتا ہے. ماں باپ ہو، انسان کے بچے ہوں یا کسی چرند یا پرند کے بچے ہوں، وہ اپنے بچوں کا بے انتہا خیال رکھتا ہے، تو یہ اس رحمت کا حصہ ہے. یہ روایت میں صلی اللہ تعالیٰ کے رسول جانے کرنا سچ میں ہمیں ہدایت عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. تو اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، کیا کیا چھوٹے چھوٹے سے وہ کام ہو سکتے ہیں کہ جو ہم اس عشرے میں کر کے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں؟ اس عشرے میں نبی پاک جانے کا وسلم نے بڑی پیاری ہمیں تلقین عطا فرمائی ہے کہ جو اس عشرے کی جو کیا کہتے ہیں دعا ہے، اس کی تلقین فرمائی گئی کہ اس دعا کو پڑھا جائے. ایک تو یہ ایک آپ کے انفرادی طور پہ اعمال میں شمار ہوتے ہیں. دیکھیں ایک اجتماعی طور پہ اعمال، آپ جس گھر میں یا جس ماحول میں رہتے ہیں، آپ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، اپنے معاملات جو ہیں پیش آئیں. اور یاد رکھیے گا جتنے زیادہ معاملات آپ کے اللہ کی مخلوق کے بارے میں اچھے ہوں گے، آپ کی عبادتوں میں ذوق اتنا ہی زیادہ پیدا ہوگا. اچھا زبردست، کیا آپ بات اتنے کری. زیادہ رحمت کے مستحق ہوں گے. صحیح. کیونکہ اس عشرہ رحمت میں یا پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہے. جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رمضان المبارک میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے. جو شخص میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، وہ اس میں ایک بار صرف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی 100 رحمتیں نہیں، 100 رحمت تو عام دنوں میں ہے، 10 رحمت تو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن رمضان المبارک میں جو نبی پاک جانے کا درود سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 1,00,000 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور واقعی یہ تو اس بات پہ تو آپ دل ہو رہا ہے کہ بہت ساری بار سبحان اللہ کہیں. بالکل. اور بہت ساری بار، اور اس کے ساتھ بات سے پیوستہ بھی عرض کرتا چلوں، سبحان اللہ کا تو ثواب مل ہی رہا ہے. جی جی. لیکن یہ صرف ثواب ہے، اور یہ ثواب کیسا ہے؟ جنت میں آپ کے لیے 1,00,000 درخت لگائے جا رہے ہیں کھجور کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جن کی مسافت جو ہے وہ اتنی ہے، طویل ہے کہ اس میں سے جب وہ 500 جو عربی گھوڑے ہوتے ہیں، وہ چلتے رہے 1000 سال تک. بالکل 500 سال 1000 سال دونوں روایت میں الفاظ ہیں. بالکل صحیح فرمایا. بہت بہت شکریہ طاہا عامر نظامی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو سے تشریف لائے، ذوق رمضان کو رونق بخشی، اور انشاءاللہ پھر آپ سے کچھ اور مزید کسی پروگرام میں نشست رکھیں گے اور آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. اسی کے ساتھ ہی ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں ایک وقت ہو جاتا ہے بریک کا. آتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہنا چاہیں گے ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ، اور آج کا جو ٹوٹکا، جو ٹپ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رمضان میں تو صفائیوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ رمضان سے پہلے بھی بہت صفائیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ نصف ایمان ہے، عبادتیں کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، ریلیکس سا فیل ہوتا ہے. تو اب میں بات کرنا چاہوں گی وہ جو بانس کا فرنیچر ہوتا ہے یا بانس کی جو ٹوکریاں ہوتی ہیں، ان کو آخر کس طرح صاف کیا جائے. تو اس کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر اسے نمک کے پانی سے صاف کریں، دھوئیں، تو وہ بہت صاف ہو جاتے ہیں. اسی ٹپ کے ساتھ ہم اپنی نعت خواں کی جانب بڑھنا چاہیں گے. حافظ عروبہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہمارے اس ٹرانسمیشن کو سجا رہی ہیں اپنی پیاری سی آواز کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سنا رہی ہیں. السلام علیکم عروبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. روزے کیسے جا رہے ہیں؟ روزے اچھے جا رہے ہیں. صرف کھاتی ہیں یا کچھ پکاتی بھی ہیں؟ جی مجھے ہے کوکنگ کا شوق. کوکنگ کا شوق ہے. نئی نئی ڈشز ٹرائی کرتے ہیں. اس بار کیا بنا رہی ہیں؟ اس بار جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں، کیا نام ہے، کیا بنا رہے ہیں؟ اس بار میں نے پہلے سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے سموسے وغیرہ بنا کے چلیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اور بچت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس بار جو مہنگائی کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں تو بندے کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہم گھر میں بنائیں چیزیں اور اسے انجوائے کریں. عروبہ کیا سنا رہی ہیں آج ہمیں؟ آج سنا رہی ہوں چمن تم ہو چمن کی آرزوئے رنگ. بالکل، دو اشعار پیش کیجیے گا اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. بسم اللہ کیجیے. چمن تم ہو چمن کی آرزوئے رنگ و بو تم ہو
چمن تم ہو چمن کی آرزوئیں رنگ بو تم ہو چمن کے پھول تم ہو پھول کی وجہ نمو تم ہو چمن کے پھول تم ہو پھول کی وجہ نمو تم ہو تم ہی جنت تم ہی ماوا تم ہی دنیا تم ہی عقبا تم ہی جنت تم ہی ماوا تم ہی دنیا تم ہی عقبا ہمیں جنت سے کیا مطلب ہماری آرزو تم سبحان اللہ، بے شک، ہمیں جنت سے کیا مطلب ہماری آرزو تم ہو سبحان اللہ، تمہارے ہی کرم پر جی رہے ہیں شمس سے آسی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تمہارے ہی کرم پر جی رہے ہیں شمس سے آسی ہے روز حشر مولا سیوں کی آبرو تم سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ روز حشر مولا سیوں کی آبرو تم ہو چمن کے پھول تم ہو پھول کی وجہ نمو تم ہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ اروبا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، ذوق رمضان ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی ذوق رمضان سے اجازت چاہے گی اس بات کے ساتھ کہ ایک مسجد پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو نا امید نہ ہو، اللہ کی جو رحمت ہے وہ ابھی نہیں تھکی ہے۔ رحمتیں سمیٹ لیجئے رحمتوں کے عشرے میں۔ اسی کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی کو ذوق رمضان ٹرانسمیشن سے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ ذوق رمضان ذوق رمضان